بغیر اجازت کے تاک جھانک کرے، اگر آپ کی چھت اونچی ہے، اونچی چھت پر چڑھ کر اپنے پڑوس میں تاک جھانک کرتے ہیں، کسی سوراخ سے، کسی گیٹ سے یا کسی روشن دان سے، کسی دروازے سے، جنگلے سے اگر کسی کے گھر میں تاک جھانک کرتے ہیں، ہماری شریعت نے اور اس نبی نے، جس نبی نے فرمایا کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہمارے خلاف ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں، وہ نبی جس نبی نے فرمایا کہ اگر تم میں کا کوئی شخص کنکری نہ پھینکے کیونکہ اس سے کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے، اس سے کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے، اس نبی نے، جس نبی نے یہ فرمایا کہ کوئی شخص کنکری نہ پھینکے، اس کنکری کی وجہ سے کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے، دانت ٹوٹ سکتے ہیں۔ عزت کا جب معاملہ آتا ہے، ایک مومن کی عزت کا جب معاملہ آتا ہے، اس نبی کے رویے کو دیکھیے، اس نبی کے فرمان پر آپ غور و فکر کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنہم فقد حل لهم ان یفقوا عینہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی قوم، کسی جماعت کے گھر میں بغیر کسی اجازت کے تاک جھانک کرے، اس گھر کے مکینوں کو، اس گھر میں رہنے والوں کو یہ اجازت دیتی ہے شریعت کہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دے۔ وہ نبی جس نبی نے کہا کہ کوئی کنکری نہ پھینکے، اسے آنکھ پھوٹ سکتی ہے، دانت ٹوٹ سکتا ہے۔ عزت کا جب معاملہ آیا، گھر کے اندر عورتیں ہوں گی، نہ جانے اپنے گھر کے اندر انسان کس پوزیشن میں ہے، آپ اگر تاک جھانک کرتے ہیں تو اس گھر کی عزت خاک میں مل سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس گھر کے رہنے والوں کے لیے اجازت دی جاتی ہے، ان کے لیے حلال ہے، ان کے لیے جائز ہے، اس تاک جھانک کرنے والے کی آنکھ کو پھوڑ دیں۔ اور نسائی کے الفاظ ہیں فلا دیت ولا قصاص، تاک جھانک کرنے والے کی، جو آپ کے گھر میں تاک جھانک کر رہا تھا، آپ کے گھر کی عزت کو خاک میں ملا رہا تھا، اب شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا جائے، اس پر کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی دیت نہیں ہے، بدلے میں اس کی آنکھ نہیں پھوڑی جائے گی۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیں کہ اسلام نے ایک مومن کا مقام و مرتبہ کتنا بلند بنایا ہے، اس کی شان، اس کی عزت کتنی بڑی چیز ہے، وہ کتنا محترم ہے کہ عزت کے لیے آنکھ کو پھوڑنے کا حکم دیا گیا کہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا جائے۔ اور اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں تو سورہ نور کی وہ آیت پڑھیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کا الزام اور بہتان لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، الزام تو لگا دیا ہے لیکن وہ 4 گواہ نہیں لا سکتے، 4 گواہ نہیں لا سکتے۔ سبحان اللہ، ایک مومن کی عزت، ایک مومن کا مقام و مرتبہ آپ دیکھیں کہ 4 گواہوں کا مطالبہ کیا گیا ہے، جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ، اتنی بڑی عبادتوں کا مہینہ، اتنا بڑا مہینہ، اس مہینے کے چاند کی رؤیت کے لیے شریعت ایک گواہ کا مطالبہ کرتی ہے کہ اگر ایک شخص مومن یہ کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، اس کی گواہی قابل اعتبار ہے اور اس کی گواہی کی وجہ سے روزے رکھے جائیں گے۔ ایک گواہی کا اعتبار کیا ہے۔ عیدین، عید اور بقرعید کی نماز کے لیے شریعت نے 2 گواہوں کا مطالبہ کیا ہے۔ 2 گواہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، عید اور بقرعید منا لی جائے گی، لیکن ایک مومن کا مقام و مرتبہ، ایک مومن کی عزت، ایک مومن کی شان اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک گواہ کا مطالبہ نہیں کیا، 2 گواہوں کا مطالبہ نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ 4 گواہ لے کر آئے۔
4 گواہ لے کر آئے، ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اور اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکتا ہے، الزام تو لگا دیا ہے، کسی کو بے عزت کرنے کے لیے زنا کا بہتان تو لگا دیا ہے، لیکن وہ 4 گواہ اس کے پاس نہیں ہیں، فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، اس ظالم کو جس نے کسی پر الزام لگایا ہے 4 گواہ نہیں لا سکتا، شریعت کہتی ہے کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ مومن کی عزت کی بات چلی ہے، مومن کے مقام و مرتبے کی بات چلی ہے، تو سنیں، عید کے، بقرعید کے، رمضان کے چاند کے لیے اگر کوئی جھوٹی گواہی دے دے، شریعت نے نہیں کہا کہ اس پر کوڑے مارے جائیں گے، شریعت نے نہیں کہا کہ اس کی گواہی ہمیشہ کے لیے ریجیکٹ ہو جائے گی، لیکن ایک مومن کا مقام، ایک مومن کی شان، ایک مومن کی عزت، اس کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، الزام تو لگا دیا ہے، وہ 4 گواہ نہیں لا سکتا، 4 گواہ اس کے پاس موجود نہیں ہیں، 80 کوڑے مارے جائیں گے، 80 ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کی گواہی ناقابل اعتبار ہے۔ اب اگر یہ شخص گواہی دیتا ہے، اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، چونکہ یہ 4 گواہ نہیں لا سکا تھا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسقوں میں سے ہو جائے گا۔ اتنی بڑی چیز ہے عزت، یہ شان ہے مومن کی، لیکن آج ہم اس مومن کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو رسوا کرنے کے لیے کون سا طریقہ ہم اختیار نہیں کرتے، کون سا حربہ ہم اختیار نہیں کرتے۔ ہمیں موقع ملنا چاہیے ہم اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے پھرتے ہیں، اور کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یا سب سے زیادہ جس طریقے کو اختیار کیا جاتا ہے وہ وہی طریقہ ہے جس پر میں بولنا چاہتا ہوں، وہ غیبت کا طریقہ ہے، اور اس کے لیے اس کو ذلیل، اس شخص کو جس کی یہ شان قرآن و حدیث کی روشنی میں نے بیان کی، اس شخص کو اس کے مقام سے گرانے کے لیے، اس شخص کو بے عزت کرنے کے لیے، اس کو لوگوں کی نظروں سے گرانے کے لیے غیبت کا سہارا، چغلی کا سہارا، اور جو جہاں جیسا موقع ہو تمام اختیار کیے جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے عیوب کی تلاش میں رہتے ہیں، کب موقع ملے اور اس کو بے عزت کریں، اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ستر مسلما ستر اللہ لہ یوم القیامہ، صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیوب سے آگاہ ہو گیا، کسی کے عیب کو جان لیا، اس کو معلوم ہے کہ فلاں نے برائی کی ہے، یہ غلطی کی ہے، لیکن وہ جان گیا ہے، جاننے کے بعد دکانوں پر بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر، چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھ کر، کچہریوں پر بیٹھ کر، اور اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر اس کی غیبت نہیں کی، اس کے عیوب کو بیان نہیں کیا، بلکہ من ستر مسلما ستر اللہ لہ یوم القیامہ، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب کی پردہ پوشی کی، ان کو چھپا لیا، کسی کے سامنے بیان نہیں کیا، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان کے عیوب کی پردہ پوشی کرے گا، ان کے عیوب کو چھپائے گا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے عیوب کو اللہ رب العالمین چھپا لے، ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین میدان محشر میں جب انسان کے تمام اعمال اور تمام رجسٹر کھول دیے جائیں گے، اس دنیا میں انسان نے جو کچھ کیا ہوگا وہ تمام چیزیں اس کے سامنے، تمام لوگوں کے سامنے بیان کر دی جائیں گی۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو وہ چاہتا ہے کہ ان کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو، یہ پردے میں رہیں،
میرے بھائیو، اگر آپ ان کو پردے میں رکھنا چاہتے ہیں تو دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالنا سیکھیں، دوسروں کے عیوب کو چھپانا سیکھیں۔ یہ چائے کی مجلسیں، یہ تمہاری بیٹھکیں، یہ تمہارے دکانوں پر بیٹھنا، یہ راستوں میں بیٹھ کر، تمہاری مجلسوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبت کرنا، ان کے عیوب کو بیان کرنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میرے بھائیو، یہ غیبت ہے، غیبت۔ اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے 3 بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر میں ان تینوں کی تفصیل بیان کرنے لگوں تو لمبا وقت چاہیے، لیکن میں غیبت کے تعلق سے کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جو کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں، ہمارے اندر ایمان ہے، ہم قرآن و سنت کو ماننے والے ہیں، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمان کی چیزوں سے بچو۔ گمان کی چیزیں انسان نے دیکھا نہیں ہے، ثبوت موجود نہیں ہے، ایویڈنس موجود نہیں ہے، اس کے باوجود ہم کسی کے بارے میں رائے قائم کریں کہ یہ اس نے کہا ہوگا، یہ اس نے کیا ہوگا، میرے بارے میں جو یہ بات پھیل رہی ہے یہ اس نے پھیلائی ہوگی، یہ ہے گمان، یہ ہے گمان۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان بعد الظن اثم، یہ گمان کی چیزیں جن کے ثبوت موجود نہیں ہیں، آپ نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، کانوں سے سنا نہیں ہے، لیکن بس ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ اس نے کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، ان بعد الظن اثم، بعض گمان کی چیزیں گناہ ہوتی ہیں، بعض گمان کی چیزیں گناہ ہوتی ہیں۔ ولا تجسسوا، اور عیوب کی تہمیں مت رو۔ آج جو ہمارا طریقہ ہے، جو ہمارا رویہ ہے، ہم ایک دوسرے کے تلاش میں رہتے ہیں کہ کب کسی کا لوز پوائنٹ ملے، کب کسی کو غلطی کرتے ہوئے پائیں، کب کسی سے کوئی چوک ہو جائے اور ہم اس کو مدعا بنا کر ہم اس کا اتنا بڑا ہوا سماج کے اندر کھڑا کریں کہ اس کی وہ عزت جو اس نے بچپنے سے کمائی تھی۔ میرے بھائیو، عزت بہت بڑی چیز ہے، بڑھاپے کی حفاظت بچپنے سے کرنی پڑتی ہے، یہ ہے عزت، بہت بڑی چیز ہے، لیکن ہم ان عیوب کی تلاش میں رہتے ہیں۔ موقع ملتا ہے انسان کو ذلیل کرنے کے لیے، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض کی تم میں سے کوئی غیبت نہ کرے، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہے؟ ہم اور آپ بیٹھتے ہیں مجلسوں میں، ہم اور آپ بیٹھتے ہیں محفلوں میں، ہم اور آپ بیٹھتے ہیں چائے کی دکانوں پر، ہم اور آپ بیٹھتے ہیں دوستوں کے ساتھ میں، ہم اور آپ بیٹھتے ہیں اپنی مجلسوں میں، اور جب تک ہماری مجلس برخاست نہیں ہوتی، جب تک ہم ایک دوسرے کی برائی بیان نہیں کر لیتے، اس سے کوئی مستثنی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف جن کے دلوں میں موجود ہے، جن کو اللہ رب العالمین بچانا چاہے، وہ لوگ اس سے بچ رہے ہیں، ورنہ عالم اس کے اندر ملوث ہیں، بڑے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں۔ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ عورتیں زیادہ غیبت کرتی ہیں، لیکن اب تو مرد عورتوں سے آگے نکلے ہوئے ہیں، اور مجھ کو کہنے دیجئے کہ علماء تمام لوگوں سے آگے نکلے ہوئے ہیں۔ علماء کی محفلیں، ان کی مجلسیں اس وقت تک ادھوری اور نامکمل رہتی ہیں جب تک وہ کسی کی برائی بیان نہیں کر لیتے، جب تک وہ غیبت نہیں کر لیتے۔ خوب برائی کریں گے، خوب برائی کریں گے، اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے نہ غیبت کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اگر آپ کو یہ اندازہ لگانا ہو کہ غیبت کیا ہے، آئیے اس صحابی رسول کے اس سوال جو غیبت کے بارے میں کیا، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، پوچھا گیا، مل غیبہ یا رسول اللہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیبت کیا چیز ہے؟ ہم قرآن میں اس کی مذمت پڑھتے ہیں، ہم آپ کی زبان سے اس کے بارے میں بڑی وعیدیں سنتے ہیں، بڑی دھمکیاں اور عذاب سے متعلق متعدد فرامین سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیبت کیا چیز ہے؟ مل غیبہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیبت کیا چیز ہے؟ آپ نے بڑی جامع اس کی تعریف فرمائی۔ چونکہ میرے نبی جوامع الکلم تھے، آپ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا فن جانتے تھے۔ آپ نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا تذکرہ، اپنے ساتھی کا تذکرہ، اپنے ہمنشیں کا تذکرہ، اپنے مسلمان بھائی کا تذکرہ اس کی پیٹھ پیچھے اس انداز میں کیا جائے، اگر اس کو پتا چلے کہ میری ایسی اور ایسی گفتگو فلانے کی ہے تو اس کو وہ ناپسند گزرے، اس کو وہ ناگوار گزرے کہ میرا ایسا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ نے وہی سوال کیا جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، جو ہم کہتے ہیں اپنی مجلسوں میں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ ان کان فیہ ما اقول، جو باتیں میں اس کی پیٹھ پیچھے بیان کر رہا ہوں اگر وہ اس کے اندر موجود ہو تب، جن باتوں کا میں تذکرہ کر رہا ہوں اپنی مجلسوں میں اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو تب بھی وہ غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہت، جو باتیں تم کر رہے ہو اس کی پیٹھ کے پیچھے جو باتیں تم کر رہے ہو اگر وہ اس کے اندر موجود ہوں تب تو وہ غیبت ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّ، اور اگر وہ باتیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں، وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، فَقَدْ بَهَتَّ، یہ بہتان ہے، یہ غیبت سے کہیں بڑھ کر ہے، غیبت سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، انجام کے اعتبار سے، نتائج کے اعتبار سے یہ غیبت سے بھی بڑا جرم ہے میرے بھائیوں۔ اب آپ سوچیں اس تعریف کو سامنے رکھیں، اس تعریف میں 4 باتیں نکل کر ہمارے سامنے آئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی متعین اور خاص شخص کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے کی جائے۔ میری یہ 4 باتیں آپ دھیان سے سن لیں، آپ غیبت کے بارے میں کسی مفتی سے، کسی عالم سے، کسی امام سے، کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی آپ کو۔ پہلی چیز اس تعریف میں یہ ہے کسی متعین شخص کی غیبت، برائی اس کی پیٹھ پیچھے کی جائے۔ متعین شخص کی، کسی کا نام لے کر خاص شخص کی برائی، اور اگر خاص نہیں ہے، آپ کامن کہہ رہے ہیں کہ ان نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج کے فائنل میچ کو چھوڑ کر پروگرام سننے کے لیے نہیں آئے ہیں، کامن ہے، کسی کو خاص نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر میں کہوں کہ اس خالد کو کیا ہو گیا ہے کہ اس میچ کے لیے، پروگرام کے لیے نہیں آ رہا ہے، یہ غلط ہو جائے گا۔ خاص شخص کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے کی جائے، وہ غیبت ہے۔ دوسری چیز، وہ برائی اس کے اندر موجود بھی ہو۔ تیسری چیز، وہ برائی ایسی ہو کہ اگر اس کو پتہ چلے تو اس کو وہ ناپسند بھی کرے کہ یہ تذکرہ میرا کیا گیا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس برائی کو بیان کرنے کا جو آپ کا مقصد ہے، سامنے والے کو ذلیل و رسوا کرنا ہو۔ یہ 4 چیزیں اگر کسی گفتگو میں موجود ہیں، آپ سمجھ لیجئے گا کہ وہ غیبت ہے۔ اور اگر ان 4 میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں ہے، وہ غیبت نہیں ہے۔ جیسے میں نے مثال دی آپ کے سامنے، وہ غیبت نہیں ہے۔ کیوں؟ متعین شخص کی برائی بیان نہیں کی آپ نے، کامن آپ نے بات کی ہے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ آپ کا مقصد برائی کو بیان آپ برائی کو بیان کرتے ہیں، لیکن مقصد
اس کو ذلیل کرنا نہیں ہوتا، رسوا کرنا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کسی کو بلانے کے لیے بھیجے کہ جاؤ ان کو لے آؤ، اور ان کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم ہے جانے والے کو کہ وہ کیسے ہیں، آپ ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کے ایک ہاتھ نہیں ہے، وہ ٹونٹا ہے۔ اب وہ شخص گیا، حالانکہ اس کو پتا چلے کہ مجھ کو ٹونٹا کہا گیا ہے، اس کو ناپسند گزرے گی یہ بات، لیکن یہ غیبت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کا مقصد اس کو ذلیل کرنا نہیں ہے، رسوا کرنا نہیں ہے، آپ کا مقصد یہ ہے کہ جانے والا اس کو پہچان لے، اس کے پہچاننے میں کوئی پریشانی اور مشکل پیش نہ آئے۔ آپ جب شام کو اپنے گھروں پر آتے ہیں اپنے کام سے فارغ ہو کر، ہمارے گھر کی عورتیں آپ سے اپنے بچوں کی شکایتیں کرتی ہیں کہ دیکھ لو اپنے سپوت کے کارنامے، آج اس نے یہ کام کیا ہے، آج اس نے ایسا کر گرایا ہے، آج اس کی یہ شکایت آئی ہے۔ ماں اپنے بچوں کی شکایتیں اپنے خاوند سے، بچے کے والد سے کرتی ہیں، اس کی پیٹھ پیچھے بھی کرتی ہیں، لیکن وہ غیبت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کا مقصد بچے کو ذلیل اور رسوا کرنا نہیں ہے، ماں کا مقصد ہے کہ یہ میرے کنٹرول سے باہر ہے، میں اس کو نہیں سنبھال پاؤں گی، اپنے بچے کو آپ سنبھالو۔ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، چونکہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ماؤں کے کنٹرول سے باہر نکل جاتے ہیں، اس لیے یہ غیبت نہیں ہے۔ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بظاہر غیبت تو لگتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ غیبت نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کسی مفتی سے، کسی عالم سے، کسی جج سے، کسی قاضی سے یا ایسے شخص سے آپ فتویٰ معلوم کریں، یا اسی طریقے سے آپ کا جو حق ہے وہ حق نہیں مل رہا ہے، آپ کسی ایسے شخص کے سامنے جو آپ کا حق دلوا سکتا ہے آپ کسی کے عیوب کو بیان کرتے ہیں تو وہ غیبت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر ابو سفیان انتہائی بخیل اور کنجوس انسان ہیں، وہ گھر چلانے کے لیے، بال بچوں کے گزارے کے لیے، ان کی یومیہ اور ڈیلی کے جو خرچے ہیں ان کے لیے بھی پیسے نہیں دیتے، وہ انتہائی بخیل انسان ہے، کیا ان کی بغیر اجازت کے ان کے مال سے میں لے سکتی ہوں؟ ہندہ نے اپنے شوہر ابی سفیان کی برائی ان کی پیٹھ پیچھے کی، کنجوس کہا، بخیل کہا، لیکن اس کے باوجود یہ غیبت نہیں ہے، چونکہ وہ اپنا حق اور فتویٰ معلوم کرنے کے لیے آئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اپنے شوہر کے مال سے عورت اتنا لے سکتی ہے جس سے اپنے گھر کو چلا سکے، وہ چوری میں شامل نہیں ہے، اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی۔ اگر شوہر بخیل ہے، کنجوس ہے، گھر والی کے لیے اتنے پیسے نہیں دیتا کہ اپنے گھر کو چلا سکے، ساگ سبزی لا سکے، بچوں کی جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کر سکے، تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ مال سے بغیر اجازت کے لے سکتی ہے شوہر کے اتنا مال۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے جو آج ہماری عورتوں کا اور خاص طور سے ہمارے ڈرائیور بھائیوں کی گھر والیوں کا جو حال ہے کہ کوئی بھی پھیروا آتا ہے خالی نہیں جاتا، اس کو گھیر کر کھڑی ہو جاتی ہیں، گھر میں الماری کپڑوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن وہ ہیں کہ کسی کو جانے نہیں دیتی۔ تو یہ جو وبال نہیں ہے یا آپ کے لیے جو اجازت دی گئی ہے وہ گھر چلانے کے لیے، فضول خرچی کے لیے نہیں کہ کوئی بھی پھیروا آئے تو آپ جو ہے کہ اس کو جانے نہ دیں، اور آپ گھر میں تمام چیزیں موجود ہیں لیکن آپ اس لیے کہ پڑوسن کہے کہ فلاں تو بڑی شاپنگ کرتی ہے، اس کے تو سوٹ بڑے مہنگے مہنگے ہوتے ہیں، وہ تو کسی پھیروا کو خالی جانے ہی نہیں دیتی ہے، تو یہ اس کی اجازت آپ کے لیے نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ دوسری چیز جو غیبت لگتی ہے لیکن غیبت نہیں ہے،
تحقیقات میں رائے طلبی کے لیے، تحقیقات میں رائے طلبی کے وقت آپ کسی کی برائی کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہے تو۔ جیسے آپ سے کسی نے معلوم کیا، آپ سے کسی نے معلوم کیا کہ میں فلاں کے ساتھ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں فلاں کے پڑوس میں مکان دکان خریدنا چاہتا ہوں، یہ کیسا انسان ہے؟ مشورہ امانت ہوتا ہے۔ اب آپ سے مشورہ لیا گیا ہے، اگر وہ پڑوسی اچھا پڑوسی نہیں ہے اور معاملات میں وہ صاف ستھرا انسان نہیں ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اس کا ویوہار اچھا نہیں ہے، تو آپ یہ نہیں اس کے ساتھ لین دین مت کیجئے، ان کے پڑوس میں مت آئیے، یہ اچھا انسان نہیں ہے۔ یہ غیبت نہیں ہوگی جو آپ نے اس کی برائی بیان کی ہے۔ آپ کہیں شادی کرنا چاہتے ہیں بچے کی، آپ کسی سے پوچھتے ہیں تو آپ کہیں کہ نہیں اس کے اندر فلاں برائی ہے، چونکہ بچوں کی زندگی کا مسئلہ ہے، آپ صاف برائی بیان کر سکتے ہیں، اجازت ہے آپ کے لیے، آپ غیبت کے زمرے میں شامل نہیں ہوں گے۔ آپ کو شریعت نے، چونکہ آپ کے بھائی نے آپ سے مشورہ لیا ہے اس کو، تاکہ دقتوں کا سامنا نہ ہو، یہاں دو خاندان، دو جوڑے، دو انسان مل رہے ہیں رشتہ داری کے ذریعے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زندگی نرک بن جائے، اس لیے آپ بہتر جو مشورہ ہے وہ مشورہ دیں۔ دلیل صحیح مسلم کی وہ روایت، فاطمہ بنت قیس کے شوہر کا انتقال ہوا، حضرت ابو معاویہ اور ابو جہم نے نکاح کا پیغام دیا، یہ فرق نہیں کر پائی کہ میں کس سے شادی کروں۔ نبی کریم عدت پوری ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے عدت کی حالت میں معاویہ نے اور ابو جہم نے نکاح کا پیغام دیا ہے، اب میں فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں کہ میں معاویہ سے شادی کروں یا ابو جہم سے شادی کروں، آپ بتائیں، میرے لیے مشورہ دیں۔ مشورہ مانگا گیا، مشورہ طلب کیا گیا، میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین مشورہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو معاویہ مفلس ہیں، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ تمہارے خرچے کو نہیں برداشت کر سکتے، وہ تمہارے لیے پہننے کے لیے کپڑے نہیں لا سکتے، وہ کھانے کے لیے تم خرچیے عورت ہو، وہ تمہارے خرچے کو برداشت نہیں کر سکتے، مفلس انسان ہے۔ اور جہاں تک ابو جہم کی بات ہے، ابو جہم کی لاٹھی ان کے کندھے سے نہیں ہٹتی، وہ عورتوں کو مارتے بہت ہیں، اگر تم میں اتنی ہمت ہو کہ ان کی مار کو برداشت کر سکتی ہو تو ان سے شادی کر سکتی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابیوں کی برائی بیان کی اس عورت کے سامنے جو مشورہ مانگ رہی تھی، ان دونوں کو ریجیکٹ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا آپشن دیا کہ ایسا کرو اسامہ بن زید سے شادی کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر رہیں گے۔ اچھا، ہمارے سماج میں کیا ہے، ہم کسی کے بارے میں اگر رائے دیتے ہیں، اگر کسی خاندان میں رشتہ آ رہا ہے اور ہماری ان سے نہیں بنتی ہے اور ہم سے پوچھ لیا گیا ہے، چاہے اس کے اندر کتنی ہی خوبیاں ہوں، لیکن چونکہ بنتی نہیں اس لیے ان کی برائی بیان کریں گے۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ اس کا رشتہ یہاں کر دو، لیکن ہمارے کہنے سے اس نے یہاں نہیں کیا، اب اگر وہ کہیں رشتہ کر رہا تو اس کو بگاڑنے کی کوشش کریں گے، یہ ہمارا طریقہ ہے، انتہائی غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے غیبت یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان ظلم کرتا ہے، ظالم ہے، یا سماج کے اندر بہت ساری خرابیوں کو پھیلا رہا ہے، بدعات کو پھیلا رہا ہے، نشے کو پھیلا رہا ہے، جوئے اور سٹے کو پھیلا رہا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں علی الاعلان کہیں یہ غیبت نہیں ہوگی، کہیں کہ فلاں کا لڑکا ہے وہ شراب کو پھیلا رہا ہے، وہ جوئے کو پھیلا رہا ہے، سٹے کو عام کر رہا ہے۔ یہ جو ہمارے سماج کے اندر جو دکاندار بھائی ہیں، سبھی ایسے نہیں ہوتے، اگر میں کسی کو خاص نہیں کر رہا ہوں، عام طور سے دکانداروں کا جو طریقہ ہے
ان کی دکانیں ٹی ویوں کے ذریعے سے ان میں جو سیریل دکھاتے ہیں اور اس طریقے سے اپنی دکان چلانے کے لیے، اور بعض دکاندار نشے کے انجیکشن، نشے کی ٹیبلٹ اور نشے کی چیزیں رکھتے ہیں، آپ ان کے بارے میں علی اعلان کہیں۔ شریعت نے اجازت دی ہے، اگر کوئی ظالم ہے سماج کے اندر بدعات کو پھیلا رہا ہے، بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی کو پھیلا رہا ہے، آپ ان کا تذکرہ علی اعلان کریں، شریعت اجازت دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ رب العالمین اس بات کی اجازت نہیں دیتا کسی کے عیوب کو علی اعلان بیان کیا جائے، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا جائے، مظلوم ظالم کے خلاف علی اعلان کہے یہ شخص ظالم ہے، اس نے میرا حق چھینا ہے، یہ شخص ظالم ہے، ہمارے سماج کے اندر، ہمارے گاؤں کے اندر جوا نہیں تھا، شراب نہیں تھی، زنا نہیں تھا، لیکن یہ شخص لے کر آیا ہے، اجازت دی گئی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، ان رجلا استأذن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا، اجازت چاہی مجلس میں آنے کے لیے، کیا میں مجلس میں آ سکتا ہوں، اجازت ہے میرے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذنوا لہ، اس آنے والے کے لیے اجازت دے دی جائے، اور ساتھ میں آپ نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، یہ اپنے خاندان کا، اپنے قبیلے کا بدترین انسان ہے، گھٹیا انسان ہے۔ بعض روایتوں میں ہے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، اجازت چاہی، آپ نے فرمایا ابھی اس اخو العشیرہ، اس کی برائی بیان کی آپ نے، اور جب وہ شخص آ گیا، اجازت مل گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اچھی طریقے سے ملے۔ بعد میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ تو ان کی برائی بیان کر رہے تھے، تو برائی آپ کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ شخص انتہائی گھٹیا انسان تھا، لوگوں کو چوکنا کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے کہ اس کے شر سے محفوظ رہنا، اس سے چوکنا رہنا، یا آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، یا آپ کو چونا لگا سکتا ہے، اس لیے آپ نے اس کی برائی بیان کی۔ اسی طریقے سے کوئی ایسی بات کہ اس کے ذریعے سے بڑی خرابی لازم آ سکتی ہو، شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس برائی کو بیان کر دیا جائے۔ چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، صحیح روایت ہے، بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نماز پڑھائی، ایک صحابی آئے، نماز پڑھنے لگے، سلام پھیرنے کے بعد میں کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ رب العالمین مجھ پر رحم فرمائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمائے، ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم مت فرمائے، اور یہ کہہ کر چلتا بنا۔ بڑی بات تھی یہ، اس وقت شریعت نازل ہو رہی تھی، اس مسئلے کو کلیئر کرنا آپ کے لیے ضروری تھا، اور یہ شخص یہ کہہ کر کہ اللہ رب العالمین میرے اوپر اپنی رحمت فرمائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت فرمائے اور ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم مت کرے، یہ کہہ کر چلتا بنا، مسجد سے نکل گیا باہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ شخص زیادہ بڑا نادان ہے کہ اس کا اونٹ زیادہ بڑا نادان ہے؟ یعنی آپ نے اس کی برائی بیان کی، اس کی عقل کے بارے میں اس کو تشبیہ دی اونٹ سے، یعنی یہ زیادہ بیوقوف ہے کہ اس میں زیادہ عقل ہے کہ اس کے اونٹ میں زیادہ عقل ہے۔ لیکن یہ غیبت نہیں تھی، اس کا بیان کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا۔ اگر بیان نہیں کرتے تو لوگ اسے مختلف مسائل مستنبط کرتے، اس لیے بہت ساری چیزوں کو کلیئر کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اسی طریقے سے غیبت کی جو یہ شکلیں ہیں، اور بھی بہت ساری جائز شکلیں ہیں، وقت زیادہ ہو جائے گا، تو یہ تمام چیزیں ہیں جو سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہیں۔ ہم مجلسوں میں بیٹھ کر، کھوکھوں پہ بیٹھ کر، دکانوں پر بیٹھ کر، یہاں تک کہ دینی محفلوں میں، مسجدوں میں نماز کے بعد اگر 4 لوگ اکٹھا بیٹھتے ہیں تو اس وقت تک وہ محفل نہیں اٹھتی جب تک کہ کسی کی غیبت نہیں کر لیتی، جب تک کسی کا
برائی کے ساتھ تذکرہ نہیں کر لیتے، شریعت نے روکا ہے میرے بھائیوں۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو غیبت کو سنتے ہیں، اس مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں، خاموشی کے ساتھ ان تمام برائیوں کو اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور چپ رہتے ہیں میرے بھائیوں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑی نہ غیبت کی ہے۔ تو برابر کے شریک ہیں آپ، برابر کے شریک ہیں۔ اگر آپ اس مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں کسی کی عزت اچھالی جا رہی ہو، جس میں کسی کی پگڑی سے کھیلا جا رہا ہو، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو روکیں، ان کو منع کریں، کہیں کہ نہیں، اگر ہمت ہے تو جاؤ ان کے سامنے کہو، پیٹھ پیچھے برائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں، کسی کی عزت کی طرف سے دفاع کرتے ہیں، کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہے، کسی امام کی، کسی عالم کی، گاؤں کے کسی ذمہ دار کی، یا کسی بھی شخص کی اگر برائی کی جا رہی ہے، آپ کہیں کہ یہ غلط بات ہے، اور اگر آپ ایسا کریں گے، آپ کے لیے وہ بشارت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے، ترمذی کی صحیح روایت، علامہ البانی نے صحیح قرار دیا، من رد عن ارض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کی طرف سے دفاع کیا، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو ہٹائے گا۔ برائی بیان کی جا رہی تھی کسی مجلس میں کسی کی، آپ نے ان کو خاموش کر دیا کہ نہیں، جب تک ہم ہیں جب تک اس برائی کو نہیں کریں گے، ہمت ہے تو جاؤ سامنے، جاؤ سامنے جا کر بات کرو۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن آگ سے اس کو بچائے گا۔ میرے بھائیو بڑی بات ہے، بڑا اچھا موقع ہے آپ کے لیے، بڑا اچھا موقع ہے، لیکن نہیں، ہم تو غیبت کرنے والوں کے ساتھ شامل رہتے ہیں اور اپنی ان نیکیوں کو جن کو کماتے ہیں محنت کر کے، مشقت کر کے، پریشانی اٹھا کر ان کو برباد کر دیتے ہیں۔ وہ مشہور روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من المفلس، مفلس کون ہے؟ مفلس کون ہے؟ اگر کہا جائے کہ فقیر کون ہے، غریب کون ہے، آپ کہیں گے جس کے پاس مال دولت نہیں ہے۔ صحابہ نے یہی جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ ہے جس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی چغلی کی ہوگی اور کسی کا مال لیا ہوگا۔ آپ جب غیبت کرتے ہیں تو آپ کی نیکی اس شخص کے لیے دے دی جاتی ہیں آپ جس کی غیبت کر رہے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب تمام لوگوں کو اکٹھا کرے گا تو ایک شخص ایسا ہوگا کہ جس نے لوگوں کی غیبت کی ہوں گی، جس کی غیبت کی ہوگی اس کے لیے اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی غیبت کرنے والے کی۔ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جس کی غیبت کی گئی ہوگی اس کی برائیاں، اس کے گناہ اس کے سر پہ لاد دیے جائیں گے۔ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، آپ نیکی کرتے ہیں، آپ ثواب کماتے ہیں اور غیبت کر کے اپنی نیکیاں دوسروں کو دے دیتے ہیں، اور قیامت کے دن میدان محشر میں دے دیں گے، اس دن دے دیں گے جس دن کے بارے میں کہا گیا باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹی ماں سے بھاگے گی، چھپتے ہوئے پھریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جاننے والا ہے، پہچاننے والا ہے۔ دنیا کے رشتوں کا واسطہ دے کر ایک نیکی کا سوال نہ کر بیٹھیں، ایک نیکی کا مطالبہ نہ کر بیٹھیں، چھپتے ہوئے پھریں گے۔ ایسے وقت میں آپ کی نیکیاں اگر کسی کے لیے دے دی جائیں، نیکی ختم ہونے کے بعد گناہ آپ کے سر پر لاد دیے جائیں، اس سے بڑی مفلسی اور کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ اس سے بڑی مفلسی، اس سے بڑی بیچارگی اور اس سے بڑا نقصان اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کسی نے غیبت کی اور ایک بہترین سا گلدستہ، بہترین سا تحفہ اور ہدیہ لے کر ان کی خدمت میں پہنچ گئے، جناب یہ قبول کیجئے۔ کہا کہ یہ کیوں؟ کہ آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ میں نے احسان کیا ہے؟ میں نے تو کوئی احسان نہیں کیا، میں تو تمہاری غیبت کرتا رہتا ہوں، تمہاری برائی بیان کرتا رہتا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ میرے اوپر احسان کیا ہے؟ کون سا احسان کیا ہے؟ کہا کہ تم نے بھائی اس سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ جو انسان اپنی نیکیاں میرے لیے دے دے، میرے گناہ اپنے سر لاد لے۔
اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا، اس لیے میں تیرے لیے ہدیہ لے کر آیا ہوں۔ آپ شکر ادا کریں ان لوگوں کے جو آپ کی غیبت کرتے ہیں، جو آپ کے لیے اپنی نیکیوں کو دیتے ہیں، آپ کے گناہوں کو اپنے کندھوں پر لاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ انتہائی خطرناک جرم ہے، یہ بہت ہی خطرناک جرم ہے جو ہمارے سماج کے اندر پھیل چکا ہے۔ جب دیکھو، جہاں دیکھو، جس کو دیکھو، اس مرض میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اور اگر اس کی اخروی سزائیں اگر آپ دیکھیں، چند سزائیں بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں۔ اگر آپ اس کی اخروی سزائیں دیکھیں، اللہ کے ابو داؤد کی روایت ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے لمبے لمبے ناخن تھے، تانبے کے ناخن، لمبے لمبے ناخن، جو اپنے ان ناخنوں سے اپنے چہروں کے گوشت کو نوچ رہے تھے۔ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جن کے تانبے کے بڑے بڑے ناخن ہیں، اپنے چہروں کے گوشت کو نوچ رہے ہیں؟ آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے، جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی غیبت کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور ایک مرتبہ کا ذکر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ماعز بن مالک اسلمی، جنہوں نے جو بیچارے زنا کر بیٹھے تھے، اعتراف ہوا غلطی کوئی بھی کر سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے، لیکن اصل چیز یہ کہ غلطی کے بعد میں اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے غلطی کی۔ احساس ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اذهبوا فرجموه، لے جاؤ اس کو رجم کر دو، پتھروں سے مار مار کر اس کو ہلاک کر دو۔ ان کو لے جایا گیا، دو لوگ تھے کھڑے ہوئے، اس تمام منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور گفتگو کرنے لگے، انظر الى هذا الذي سطر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم القلب۔ اس آدمی کو دیکھو، اس آدمی کو دیکھو، کسی کو اس کے گناہ کے بارے میں پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس نے گناہ کیا ہے، زنا کیا ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، اپنی حفاظت، اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکا، حتی رجم رجم القلب، یہاں تک کہ کتے کی موت مارا گیا ہے۔ یہ آواز میرے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پڑی، آپ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، آپ نے دیکھا کہ ایک گدھا ہے، مرا پڑا ہے، سڑ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا این فلان و فلان، کہ فلاں اور فلاں شخص کہاں ہیں؟ وہ دونوں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کیا حکم ہے، بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو گدھا ہے مرا پڑا ہے، سڑ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، اس کے گوشت کھاؤ۔ ان دونوں نے تعجب میں کہا من یاکل من ھذا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گدھا ہے، مرا پڑا ہے، سڑ رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، اس کے گوشت تو کون کھائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے ابھی ابھی اپنے بھائی کی جو غیبت کی ہے، جو تذکرہ کیا تھا وہاں کھڑے ہو کر، وہ اس کے گوشت سے زیادہ بدبودار تھی، وہ اس سے زیادہ سڑی ہوئی ہے، اس سے زیادہ سڑی ہوئی ہے۔ ہم تو سماج میں بیٹھ کر، چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کے کون سے عیوب کو، کون سی برائی کو بیان نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ نے تو صفیہ کے بارے میں صرف اتنا کہا تھا کہ ان صفیہ کذا و کذا تانی انہا قصیرہ، کہ صفیہ وہ ایسی ہیں، یعنی پست قد کی ہیں، چھوٹی ہیں، ٹھینگنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کو پتا چلا، آپ نے فرمایا عائشہ لقد قلت کلمتا لو مزجت بماء البحر لمزجته، اے عائشہ تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دی جائے، سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کے پانی کا مزہ بدل جائے گا۔ صرف اشارہ کیا تھا، زبان بھی نہیں چلائی تھی۔ اور ہم ہیں، گورا ہے تو بندر، کالا ہے تو لنگور، اور لنگڑا ہے، لولا ہے، کانا ہے، کون کون سی، یہ ہمارے اندر اور جو کچھ عیب ہو سکتے ہیں، ہمارے یہاں تو ناموں کو بگاڑ بگاڑ کر عجیب طریقہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابیوں سے کہا کہ اس کے گوشت کو کھاؤ،
اور جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے وہ تو غیبت کی برائی کو بیان کرنے کے لیے اکیلی کافی ہے۔ آپ نے فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، بعض کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کہ تم میں کا کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے گوشت کو کھائے؟ ان یأکل لحم اخیہ میتا، اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھائے۔ دیکھیں قرآن کا انداز، قرآن کا اسلوب، قرآن کا طریقہ، سبحان اللہ۔ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جن چیزوں کا گوشت ہمارے لیے جائز ہے، اگر جھٹکے کی ہو تو بھی نہیں کھاتے، مرنے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ اور انسان کا گوشت، وہ بھی بھائی کا، اور وہ بھی مرے ہوئے کا۔ ہمارا جب کوئی مر جاتا ہے، اللہ نہ کرے کسی کا ایسا حادثہ ہو، ہماری ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ اس کا پوسٹ مارٹم نہ ہو، فارملٹی کر کے اس کو لے آئیں، اس کی ڈیڈ باڈی کی جو بے عزتی نہ ہو۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ۔ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتم، ظاہر سی بات ہے آپ اس کو ناپسند کریں گے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اگر آپ نے غیبت کی ہے، آگے آیت میں اللہ نے فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، غیبت کی ہے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور غیبت جیسی بری خصلت، بری عادت سے رب العالمین ہم کو محفوظ رکھ، اور ان تمام برائیوں سے ہم کو محفوظ رکھ جو سماج کو توڑنے والی ہیں اور آخرت میں، دنیا اور آخرت میں نقصان کا سبب بن جائیں گی۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔